Assalamu alaikum. How are you all? You are most welcome to English Language and Learning, and this is the lecture for second year students, and we are on chapter 2, and now we are going to do the exercise questions. I'm going to explain these exercise questions for you all so that you may get it easily and you may understand it well, and memorization may get easy for you. So without wasting time, come to the first question. How has the scientific method helped us in our fight against disease? How has the scientific method, किस तरह साइंसी तरीके ने helped us, हमारी मदद की है in our fight against disease, बीमारी के खिलाफ लड़ने में. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी कितनी मदद की है, कैसे मदद की है. तो कैसे मदद की है कि आजकल जो हैं बेबीज़, उनकी वैक्सीनेशन आ चुकी है, बेबीज़ हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, एवरीथिंग इज़ लाइक नीट एंड क्लीन, सैनिटाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है, हर चीज़ की जो है वो मेडिसिन अवेलेबल है, प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो साइंसी तरीक़ेकार ने हमें इस काबिल कर दिया है, साइंटिफिक मेथड हैज़ मेड अस एनेबल, कि हम जो है इन बीमारियों को लाइलाज समझने की बजाय इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं और इनके ख़िलाफ़ जो है ठीक हो जाएं. Then question number 2, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. कि एक नोट लिखें on the better sanitary conditions, बेहतर जो नकासी के इंतज़ामात हैं available, दस्तयाब in our cities today, आजकल जो हमारे शहरों में हैं, and compare them, और उसका मुवाजना करें with what they were like 100 years ago, जिस तरह वो 100 साल पहले थे. हमने पूरा पैराग्राफ इस बात पे पढ़ा है कि nowadays city street are paved and dirty water or domestic water or the waste water run through covered pipes, there are covered gutters. आजकल जो हैं मेन होल और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंस्टेड ऑफ लाइक इन स्पाइट ऑफ के हम कराची और कुछ जो हमारे बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ हम देखते हैं कि ओपन गटर सिस्टम स्टिल है, लेकिन जो हमारे डेवलप्ड एरियाज़ हैं लाइक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वहाँ पे पेव्ड स्ट्रीट्स हैं, पक्की नालियाँ हैं, पक्की सड़कें हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का सिस्टम है, प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम है. और पहले जो है वो क्या होता था, अनपेव्ड और डर्टी वाटर जो है, डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो नालियों के थ्रू सीज़ में, पॉन्ड्स में इस तरह जाता था, नदी नालों में चला जाता था, तो वो पानी लोग घरों में इस्तेमाल करते थे. तो सैनिटरी कंडीशंस जो पास्ट में थी, दे वर वेरी पुअर, बहुत ख़राब थी. दे वर नॉट लाइकली कि उनको अप्रिशिएट किया जाए या एडमायर किया जाए, बट दे वर वेरी पुअर. उसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है, आई मेक यू अंडरस्टैंड कि पीपल यूज़ टू गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स. लोग जो हैं ज़्यादातर जो विलेज एरियाज़ के थे वो तालाब से पानी लेके आते थे, और उस तालाब से वो पानी लेते थे, उसी तालाब से एनिमल्स भी पानी पीते थे, और वहीं पे लोग जो है वो कपड़े धोते थे. तो एवरीथिंग वाज नॉट लाइक नीट एंड क्लीन. देयर वाज नॉट प्रॉपर नीट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पीपल, एज़ वेल एज़ डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी जो है वो पानी नहीं था. लोगों को बहुत दूर से पानी लेने जाना पड़ता था. What are the sanitary conditions like in our villages today and how would you improve them? हमारे जो नकासी के इंतज़ामात आजकल गाँव में हैं वो कैसे हैं और आप उनको किस तरह इम्प्रूव करेंगे. ये क्वेश्चन जो है प्योरली आपको ख़ुद लिखना चाहिए, अपने अपने विलेज को देख के कि आपके विलेज की क्या कंडीशन है, आपके घर में पानी जो है वो कैसे बाहर जाता है, किस तरह नकासी होती है. जो डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब होता है जो पानी हम यूज़ कर लेते हैं, लाइक हम बर्तन धोते हैं तो वो यूज़ हुआ हुआ पानी, शावर लेते हैं यूज़ हुआ हुआ पानी, घर की क्लीनिंग करते हैं तो यूज़ हुआ हुआ पानी, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर.
تو ہاؤس ہولڈ واٹر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کیسے جو ہے جاتا ہے؟ تو اگر ہم گاؤں کی بات کریں، ولیجز کی، پاکستان کی، اپنے ولیجز کی، تو سینیٹری کنڈیشنز آر مچ بیٹر دین دا پاسٹ. اسٹریٹس آر اینی ہاؤ پیوڈ اینڈ ڈرٹی واٹر رن تھرو دا اوپن ڈرینز. نالیاں جو ہیں ابھی اتنی کلوز اور کورڈ نہیں ہیں، دے آر اوپن ڈرینز. اینڈ ان سم ایریاز، ان بیکورڈ ایریاز، ان بیکورڈ ولیجز، streets are still unpaved, and animal waste and animal roam around in the street, and their waste also runs through dirty drains. So this is a problem. تو اس کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ people should be educated to make their animal farms outside the living area. جو لوگوں کے رہنے کے علاقے ہیں وہاں سے اگر اینیمل فارمز جو ہیں وہ لے جا کے کہیں اور جگہ پہ رکھے جائیں تو دیٹ از بیٹر، کہ ایک ایشو سولو ہو جائے گا کہ جو ڈرینز ہماری جو نالیاں ہیں وہ بہت زیادہ گندی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. سیکنڈلی آپ خود بھی اس کویشچن کے بارے میں سوچیں اور رسپانس کریں. دین کویشچن نمبر 4، ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈز. ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس، سائنسی طریقہ کار نے کس طرح ہماری مدد کی ہے ان دا پروڈکشن، بنانے میں، اینڈ پریزرویشن، اور پریزرو کرنے میں، محفوظ کرنے میں، آف فوڈز، کھانے کو. اب جو پروڈکشن میتھڈز ہیں وہ بہت زیادہ آ چکے ہیں. آپ کو ایک ہی سیڈ کی 100 ورائٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور جو پریزرو کرنے کے طریقے ہیں وہ کیننگ ہے، باٹلز ہیں، اور پکلنگ ہے، جیمز ہے، اور بہت سے طریقے جو ہیں وہ آ چکے ہیں جو آج کل سائنس کی مدد سے یوز کیے جاتے ہیں. کویشچن نمبر 5، وی آر ناؤ جنرلی لیس فیئرفل دین آر اینسیسٹرز. واٹ ور آر اینسیسٹرز افریڈ آف. آج کل جو ہے ہم اپنے آباء و اجداد سے کم خوف زدہ ہیں. ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ اس کویشچن کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ تو یہ ہے کہ آج کل ہم کم خوف زدہ ہیں. وائی وی آر لیس فیئرفل؟ بیکاز وی نو دیٹ دیر از اے پراپر ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ. سائنس نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پراپر ریزن ہوتی ہے. کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی اور لائف میں کچھ ہوتا ہے، تو وی نو کہ پراپر ریزن کیا تھی اس کے پیچھے، کوئی ڈیزیز تھی یا کچھ بھی. تو ہمارے اینسیسٹرز جو تھے ان کو کیا خوف تھے؟ لائک بروکن مرر، اف اے کیٹ کراؤز آن دا وال اے گیسٹ ول کم، اور اے بروکن مرر اف اے کیٹ کراسز دیئر وے. تو وہ کہتے تھے آج بیڈ ڈے ہے. وہ لوگوں کو بیڈ اومنس پہ بلیو رکھتے تھے اور سائنس پہ. کویشچن نمبر 6، ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دا اولڈ فیئرز. ہمارے جو پرانے خوف تھے اس پر قابو پانے میں سائنس نے ہماری کس طرح مدد کی ہے؟ سائنس نے ہماری یہی مدد کی ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہر ڈیزیز، ہر ہیپننگ، ہر ایونٹ جو انسان کی لائف میں آتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے، اس نے ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اب جو ہیں خوف زدہ نہیں ہوتے اور ہم نے اپنے کنٹرول کر لیا ہے فیئرز پہ. کویشچن نمبر 7، وٹ پارٹ ڈڈ ایسٹرالوجی پلے ان دا لائفز آف مین اینڈ ویمن ان دا پاسٹ؟ گیو ایگزامپلز. ایسٹرالوجی جو تھی، علم نجوم جو تھا، وہ انسانوں کی زندگی میں، مردوں اور عورتوں کی زندگی میں کیا کارنامے سر انجام دیتے تھے، کیا رول ہوتا تھا؟ ایگزامپلز دیں. یہ ساری ایگزامپلز ہمارے چیپٹر میں موجود ہیں اور ہم نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، وہاں سے آپ ایگزامپل لیں گے. ایسٹرالوجی کو پہلے لوگ بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے، ہاتھ دکھانا، قسمت کا حال پوچھنا، فال نکلوانا اور یہ ساری چیزیں. باقی ایگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے پیراگراف میں دی گئی ہیں، وہ لے کے آپ یہاں پہ آنسر میں مینشن کریں گے. لاسٹ کویشچن، ڈسکرائب سم آف دا سپرسٹیشنز اسٹل کرنٹ ان آر کنٹری. ہاؤ ڈو دے افیکٹ دا لائفز آف دوز ہو بلیو ان دیم. آج کل بھی ہماری ملک کے اندر بہت سی توہمات موجود ہیں، کس طرح وہ ان کی زندگیوں پہ اثر کرتے ہیں جو ان پہ یقین رکھتے ہیں. یس دس از ٹرو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ سپرسٹیشنز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ آج مجھے فلاں بندہ ملا تو میرا دن سارا خراب ہو گیا، آج وہ متھے لگا اور اس طرح ہو گیا، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں. باقی چیزوں کے بارے میں، ڈریسز کے بارے میں، کلر کے بارے میں لوگ بہت زیادہ سپرسٹیشنز کا شکار رہتے ہیں، اور جو ان پہ بلیو رکھتے ہیں ان کی زندگی جو ہے دیٹ بیکمز اے پینفل لائف. وہ ان کی زندگی بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے.
So this was all the questions. Do understand these and memorize the questions well. Allah Hafiz.